اگر آپ کہیں تو میں صحرائے جارٹن میں اس کے ساتھیوں کو چیک کروں، سائم نے کہا۔ ہاں ہاں جلدی کرو، کہیں وہ بھی اس کی طرح یہاں آنے کی تیاری تو نہیں کر رہے؟ ریڈ ہاک نے کہا تو سائم نے سر ہلا کر فوراً مشین کے مختلف بٹن پریس کیے اور ایک ڈائل گھمانے لگا۔ اسکرین کا منظر بدلا اور اسکرین پر ایک بار پھر صحرائے جارٹن کا منظر ابھر آیا۔ اسکرین پر عمران اور اس کے ساتھیوں نے اپنے بیگوں میں سے اسلحہ نکال لیا اور وہ ایک بار پھر آگے بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ چیف، یہ تو ہر طرح سے مسلح ہے، اگر انہوں نے ہماری فورس پر حملہ کر دیا تو پھر؟ سائم نے کہا، ہاک فورس کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں، انہیں یہیں پیس کر رکھ دیں گے۔ ریڈ ہاک نے کہا، یس چیف، سائم نے کہا۔ پھر اچانک انہوں نے عمران کے ساتھیوں کو ٹھٹک کر رکتے دیکھا۔ عمران کا ایک ساتھی ریسٹ واچ دیکھنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد انہوں نے عمران کے ساتھی کو ریت میں چھپتے دیکھا تو ریڈ ہاک کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ آہاں، اب چھپ رہے ہیں بزدل چوہے، ریڈ ہاک نے غراتے ہوئے کہا۔ ریت میں چھپ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہاک فورس سے بچ جائیں گے؟ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ ہاک فورس کے پاس ایسے سرچ آلات ہیں کہ اگر یہ ریت کی گہرائی میں بھی دفن ہو جائیں تب بھی وہ انہیں آسانی سے ٹریس کر لیں گے، سائم نے کہا۔ اور پھر اچانک آسمان پر 2 گن شپ ہیلی کاپٹر نمودار ہوئے۔ ان ہیلی کاپٹروں کو دیکھ کر ریڈ ہاک کے چہرے پر قدرے سکون آ گیا۔ ہیلی کاپٹر ہاتھ سے بلندی پر تھے مگر آگے جا کر وہ پلٹے اور پھر نیچے پرواز کرتے ہوئے تیزی سے اس طرف بڑھنے لگے جہاں عمران کے ساتھی ریت کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ دوسرے لمحے انہوں نے گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مشین گنوں سے شعلے نکلتے اور ریت میں گولیوں کی لہریں بنتی دیکھی۔ ہیلی کاپٹر مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر ایک خاص انداز میں لہراتے ہوئے گولیاں برسا رہے تھے۔ ان کی گولیاں برسانے کا انداز ایسا تھا کہ ریت کے نیچے چھپے ہوئے عمران کے ساتھی کسی بھی طرح ان گولیوں سے نہیں بچ پا رہے تھے۔ جو عمران کے ساتھی گن شپ ہیلی کاپٹروں کی فائرنگ رینج میں آتے جا رہے تھے، ریڈ ہاک کے چہرے کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ریڈ ہاک نے گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مشین گنوں سے نکلنے والی گولیاں عین اس جگہ پڑتے دیکھیں جہاں عمران کے ساتھی موجود تھے۔ ہیلی کاپٹر دائیں بائیں ہو گئے اور مسلسل عمران کے ساتھیوں پر فائرنگ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید دیکھتے، اچانک اسکرین پر دھماکہ سا ہوا اور اسکرین تاریک ہوتی چلی گئی۔ او، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اسکرین کیوں آف ہو گئی؟ ریڈ ہاک نے گرجتے ہوئے کہا۔ میں دیکھتا ہوں چیف، سائم نے بوکھلا کر کہا اور اس نے جلدی جلدی مشین کے بٹنوں کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں میں اسکرین تو آن ہو گئی مگر اس پر کوئی منظر نہیں ابھر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ نانسنس، جلدی کرو، ریڈ ہاک نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ میں کوشش کر رہا ہوں چیف، سائم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے کئی بٹن پریس کیے، ڈائل گھمائے مگر اسکرین پر کوئی منظر نہ ابھرا۔ پھر اچانک اسکرین پر نو ویو اور نو سگنل کے الفاظ ابھر آئے۔ یہ دیکھ کر ریڈ ہاک نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ سوری سر، مین سیٹلائٹ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، مشین اس تکنیکی فالٹ کی وجہ سے کوئی سگنل موصول نہیں کر پا رہی، سائم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ آہاں، اس سیٹلائٹ سے آج ہی رابطہ ٹوٹنا تھا، ریڈ ہاک نے کہا۔ سیل فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے فوراً کمانڈر ریہوڈس کو کال کرنے کی کوشش کی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمانڈر ریہوڈس میری کال کیوں اٹینڈ نہیں کر رہا؟ ریڈ ہاک نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چیف، ہمارے سیٹلائٹس میں ان دنوں ایک ٹیکنیکل فالٹ آ گیا ہے جس وجہ سے ہر طرح کی سروس وقتی طور پر معطل ہو جاتی ہے۔ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے بعض اوقات ٹرانسمیٹر سگنلز بھی نہیں پک کر پاتا، سائم نے کہا۔ کس وجہ سے یہ ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہو رہا ہے؟ ریڈ ہاک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کی زیادہ وجہ فضائی آلودگی ہے چیف، اور جب ایک سیٹلائٹ دوسری سیٹلائٹ کے نزدیک آ جاتا ہے تب بھی نشریاتی سگنلز میں ایسا خلل ہو جاتا ہے۔ خلا میں ہمارے بے شمار نیٹ ورک کام کر رہے ہیں جو عموماً ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں، سائم نے کہا۔ آہاں، سیٹلائٹ سینٹر سے رابطہ کرو اور معلوم کرو کہ نشریاتی سینٹر کب تک ورکنگ پوزیشن میں آئے گا، ریڈ ہاک نے کہا۔ یس چیف، سائم نے کہا تو ریڈ ہاک غصے میں منہ بناتا ہوا کنٹرول روم سے نکل آیا۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے محسوس آفس میں بیٹھا۔ وہ بار بار اپنے سیل فون کو دیکھ رہا تھا جس پر مسلسل نو سروس کے الفاظ ابھر رہے تھے۔ ہمارا سیٹلائٹ سسٹم بھی ناکارہ ہوتا جا رہا ہے، حکومت اس سلسلے میں نہ جانے کیا کرتی پھر رہی ہے، ریڈ ہاک نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میز پر پڑے ہوئے ایک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ریڈ ہاک نے چونک کر دیکھا۔ گھنٹی سرخ رنگ کے فون سے بج رہی تھی جو صدر اور وزیر اعظم کے لیے مخصوص تھا۔ یس، ریڈ ہاک نے ریسیور اٹھا کر قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پریزیڈنٹ اسپیکنگ، دوسری طرف سے اسرائیلی پریزیڈنٹ کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس سر، ریڈ ہاک نے کہا۔ آپ نے ابھی تک پاکستان سیکرٹ سروس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں بھیجی، وجہ؟ پاکستان سیکرٹ سروس کا خاتمہ ہو چکا ہے جناب، ہاک فورس نے انہیں صحرا میں گن شپ ہیلی کاپٹروں سے چھلنی کر دیا ہے، ریڈ ہاک نے کہا۔ کیا مطلب؟ پہلے تو آپ نے کہا تھا، دوسری طرف سے پریزیڈنٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سوری سر، آپ کا خیال درست تھا، عمران اور اس کے ساتھی ہارڈ اسٹروم سے بچ نکلے تھے۔ عمران کے ساتھی صحرائے جارٹن میں تھے کہ میری فورس نے انہیں گھیر لیا اور پھر کوئی موقع دیے بغیر انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، ریڈ ہاک نے کہا۔ پھر وہ پریزیڈنٹ کو ساری تفصیل بتاتا چلا گیا۔ کیا انہیں آپ نے اپنی گولیوں سے چھلنی ہوتے دیکھا ہے؟ پریزیڈنٹ نے کہا۔
یس سر، وہ ریت میں چھپے ہوئے تھے، گن شپ ہیلی کاپٹر انہوں نے لوکیٹ کر لیا، پھر ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی جس سے ان کی جسموں کے پر ہچے اڑ گئے، ریڈ ہاک نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے سیٹلائٹ پرابلم کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اس نے جان بوجھ کر میزائل کے ساتھ عمران کو صحرائے ڈالمن میں پہنچنے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ہاں واقعی ان دنوں ہمارے ملک میں سیٹلائٹ پرابلم بن رہا ہے جس پر ریسرچ کی جا رہی ہے اور بہت جلد اس فائل پر قابو پا لیا جائے گا۔ بہرحال اگر ہاک فورس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے تو یہ آپ کا اور آپ کی ہاک فورس کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ جیسے ہی آپ کا کمانڈر ریہوڈس سے رابطہ ہو، آپ ان سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کی تصدیق کریں اور فوراً اس سے مجھے مطلع کریں، پریزیڈنٹ نے کہا۔ اوکے سر، ضرور سر، ریڈ ہاک نے کہا۔ اوکے، پریزیڈنٹ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ریڈ ہاک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر اس نے اپنے مخصوص سیل فون کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سیل فون کے سگنلز بحال ہو چکے تھے۔ اس نے فوراً سیل فون اٹھایا اور جلدی سے کمانڈر ریہوڈس کے ٹرانسمیٹر پر کال کرنے لگا۔ یس کمانڈر ریہوڈس۔ دوسری طرف سے کمانڈر ریہوڈس کی آواز سنائی دی۔ ریڈ ہاک اسپیکنگ، ریڈ ہاک نے فوراً کہا۔ یس سر، کمانڈر ریہوڈس نے جواب دیا۔ کمانڈر ریہوڈس، میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو آپریشنل مشین سے مسلسل مانیٹر کر رہا تھا کہ اچانک سسٹم میں ٹیکنیکل فالٹ آ گیا جس کی وجہ سے نہ صرف مانیٹرنگ سسٹم بلکہ باقی نشریاتی سینٹر بھی منقطع ہو گئے۔ تمہارے 2 گن شپ ہیلی کاپٹروں نے عمران کے ساتھیوں کو چیک کر لیا تھا اور انہوں نے ان پر بے تحاشا فائرنگ کرنی شروع کر دی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ عمران کے ساتھی ہٹ ہوئے ہیں یا نہیں اور عمران کا صحرائے ڈالمن میں کیا ہوا ہے، ریڈ ہاک نے کہا۔ یس چیف، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، دوسری طرف سے کمانڈر ریہوڈس نے کہا۔ ویلڈن کمانڈر ریہوڈس، ویلڈن، کیا عمران بھی ہلاک ہو گیا؟ یس چیف، یہاں 12 افراد کی لاشیں موجود ہیں، ان سب کے جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکے ہیں۔ ادھر عمران جہاں صحرائے ڈالمن پہنچا وہاں پہلے سے ہی ایک سینڈ میرین موجود تھی، سینڈ میرین سے میرے کئی مسلح افراد نے نکل کر اس پر اچانک حملہ کر دیا، دوسری طرف سے کمانڈر ریہوڈس نے کہا۔ کیا ان لوگوں نے تمہاری فورس پر حملہ کیا تھا؟ ریڈ ہاک نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ نو چیف، ہم نے انہیں ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ریت میں چھپے تھے تو ہمارے گن شپ ہیلی کاپٹر ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ ریت سے نکلتے ہمارے گن شپ ہیلی کاپٹر نے ان پر بے تحاشا فائرنگ شروع کر دی تھی۔ ان کے جسموں پر جو لباس تھے ان کی وجہ سے ان کے جسم چھلنی نہیں ہوئے، مگر چونکہ ان کے منہ اور سر ان لباسوں میں ڈھکے نہیں ہوئے تھے اس لیے زیادہ تر گولیاں ان کے سروں پر لگی تھیں۔ ان کی لاشیں ریت سے نکالی، پھر ان کے مخصوص لباس ان کے جسم بھی چھلنی کر دیے۔ دوسری طرف سے کمانڈر ریہوڈس نے کہا۔ کیا ان کی لاشیں اس پوزیشن میں ہیں کہ انہیں اسرائیل لے جایا جا سکے؟ ریڈ ہاک نے کہا۔ نو چیف، ان کے جسموں کے ٹکڑے اڑ چکے ہیں، ریہوڈس نے کہا۔ اوکے، تم ان سب کی اسپیشل کیمروں سے تصویریں لے لو، میں وہ تصویریں پریزیڈنٹ صاحب کو دکھانا چاہتا ہوں، ریڈ ہاک نے کہا۔ اوکے چیف، یہ کام میں کر لوں گا۔ اور ان کا سامان؟ ان کا سارا سامان میرے قبضے میں ہے چیف، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ اسلحہ اور ایک غریب مشین بھی ہے، کمانڈر ریہوڈس نے کہا۔ مشین؟ کیسی مشین؟ چیف، یہ ماروتی شکل کی مشین ہے جس پر S1000 لکھا ہے، دوسری طرف سے کمانڈر ریہوڈس نے بری طرح سے اچھل پڑا۔ SOS 1000؟ او، کیا تم نے SOS 1000 کہا ہے؟ ریڈ ہاک نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس کی پیشانی پر یکلہت پریشانی اور شکریوں کا جال سا پھیل گیا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کمانڈر ریہوڈس نے جواب دیا۔ او مائی گاڈ، یہ عمران SOS 1000 مشین بھی اپنے ساتھ لایا تھا، اس کا ارادہ تو پورے اسرائیل کو اڑانے کا تھا، ریڈ ہاک نے خود کلامی کرنے والے انداز میں کہا۔ او، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چیف؟ اس چھوٹی سی مشین کے ساتھ اسرائیل کو کیسے اڑایا جا سکتا ہے؟ کمانڈر ریہوڈس کی بات سن کر ریڈ ہاک بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا وہ مشین آن ہے؟ نہیں چیف، مشین آف ہے، البتہ اس کا ایک بلب مسلسل بج رہا ہے، سبز رنگ کا بلب، کمانڈر ریہوڈس نے کہا۔ ارے ٹھیک ہے، اس مشین کو حفاظت سے رکھو، اسے جلد سے جلد تم خود لے کر ہیڈ کوارٹر آ جاؤ، ابھی فوراً، ریڈ ہاک نے کہا۔ اوکے چیف، لیکن چیف کیا یہ مشین خطرناک ہے؟ کمانڈر ریہوڈس نے کہا۔ خطرناک؟ ہاں کمانڈر ریہوڈس، تم سوچ بھی نہیں سکتے یہ مشین کس قدر خطرناک ہے۔ تم اسے لے کر فوراً میرے پاس پہنچو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ مشین کس قدر خطرناک ہے، ریڈ ہاک نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس چیف، میں آ رہا ہوں چیف، میں گن شپ ہیلی کاپٹر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، کمانڈر ریہوڈس نے جواب دیا۔ اوکے، ریڈ ہاک نے کہا۔ دوسری طرف کا جواب سنے بغیر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ تفکرات کے سائے لہرا رہے تھے۔ اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ریڈ ہاک بری طرح سے اچھل پڑا، جیسے اس کے پیروں میں یکلہت کوئی بم پھٹ گیا ہو۔ پھر فون کی گھنٹی بجتے دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون سا آ گیا۔ یس، سائم بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے سائم کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے چیف، کیا آپ کنٹرول روم میں آ سکتے ہیں؟ دوسری طرف سے سائم کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ یہ تمہاری لہجے میں گھبراہٹ کیوں ہے؟ ریڈ ہاک نے چونکتے ہوئے کہا۔ چیف،
صحرائے ڈالمن میں کمانڈر ریہوڈس اور ہاک فورس مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ دوسری طرف سے سائم نے رک کر کہا تو ریڈ ہاک چند لمحے ریسیور کان سے لگائے بیٹھا رہا، جس سے سائم کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، مگر پھر دوسرے لمحے وہ اس بری طرح سے اچھلا جسے سچ مچ اس کے پیروں میں بم آ پھٹا ہو۔ اس کا رنگ یکلخت متغیر ہو گیا۔ پلاسٹک کے ہول اپنے چہروں پر کر لو جلدی، جولیا نے مائک میں چیختے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے لباس سے منسلک ٹوپی نما ہول اپنے سر اور چہرے پر چڑھا لیا۔ اسی لمحے گولیاں اس کے جسم پر پڑنے لگیں۔ ان سب کے جسموں پر چونکہ مخصوص لباس تھے، اس لیے ان گولیوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، البتہ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے ان پر مسلسل کنکریوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہو۔ ہیلی کاپٹر فضا میں معلق ان پر خوفناک انداز میں فائرنگ کر رہے تھے۔ جولیا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی مگر لمبی ناک والی گن نکال لی۔ اس گن کا چیمبر ریوالور کے چیمبر جیسا تھا، جس میں موٹی موٹی 4 گولیاں موجود تھیں۔ یہ بلاسٹر بلٹس تھی۔ یہ گن اسے عمران نے دی تھی۔ جولیا اچانک ریت سے نکل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اس طرح ریت سے نکلتے دیکھ کر ہیلی کاپٹر میں موجود افراد بری طرح سے چونک پڑے۔ ان کے گنوں کے دہانے جولیا کی طرف مڑے۔ اسی لمحے جولیا نے گن والا ہاتھ اونچا کیا، پھر اس نے ایک ہیلی کاپٹر کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ بلاسٹر بلٹ چنگاریاں اڑاتی ہوئی نال سے نکلی اور ہیلی کاپٹر کی سائیڈ اسکرین توڑتی ہوئی پائلٹ کے عین سر میں جا گھسی۔ پائلٹ کا جسم جھٹکا کھا کر سمٹا۔ اس کا ہاتھ کنٹرولر پر بہک گیا، جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر تیزی سے دائیں طرف مڑا اور تیزی سے آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ لیکن ابھی وہ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہیلی کاپٹر آگ کا گولہ بن کر فضا میں بکھرتا چلا گیا۔ ہیلی کاپٹر کو تباہ ہوتے دیکھ کر جولیا فوراً ریت پر گر گئی۔ ہیلی کاپٹر کے جلتے ہوئے ٹکڑے اس کے اوپر سے گزرتے چلے گئے۔ اس ہیلی کاپٹر کو اس طرح تباہ ہوتے دیکھ کر دوسرے ہیلی کاپٹر کا پائلٹ بوکھلا گیا۔ اس نے فوراً کنٹرولر لیور گھمایا اور ہیلی کاپٹر کو دائیں سے بائیں طرف موڑ کر لے گیا۔ جولیا نے جان بوجھ کر اس ہیلی کاپٹر کو نشانہ نہیں بنایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیلی کاپٹر کافی آگے گیا، پھر مڑا اور بلندی پر جا کر واپس ان کی طرف آنے لگا۔ ریت سے نکل آؤ، اب ہمیں باقاعدہ ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، جولیا نے کہا تو اس کے ساتھی جو ریت میں چھپے ہوئے تھے فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم نے دوسرے ہیلی کاپٹر کو کیوں جانے دیا؟ سالے نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ضروری تھا، میں اس ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں، جولیا نے کہا۔ قبضہ؟ ہاں، ہیلی کاپٹر نیچے آئے گا تبھی تم اس پر قبضہ کرو گی، تنویر نے کہا۔ آ جائے گا نیچے، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ کہو، جولیا نے کہا۔ زمین میں ارتاش سا ہو رہا ہے، شاید سینڈ میرینز اس طرف آ رہی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو انہوں نے واقعی ریت میں ارتاش سا محسوس ہوتے دیکھا۔ اچانک جولیا نے سامنے دیکھا تو دور سے 4 لکیریں تیزی سے اپنی طرف آتی دکھائی دیں۔ سینڈ میرینز سے ہم پر تار پیڈو فائر کیے گئے ہیں، جلدی کرو، ایک دوسرے سے فاصلے پر ہو جاؤ، ریڈ ایگل نے کہا تو وہ سب تیزی سے ادھر ادھر بکھرتے چلے گئے۔ دوسرے لمحے انہیں 4 تار پیڈ اور ریت لکیریں بناتے اپنے قریب سے گزرتے دکھائی دیے، جو تھوڑی دور جا کر ہولناک دھماکوں سے پھٹ گئے۔ جولیا اور اس کے ساتھی دوبارہ ریت میں گھسنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی۔ ان لباسوں میں ہم محفوظ ہیں، لیکن پھر بھی جس قدر ہو سکے اس کی گہرائی میں چلے جاؤ، ہمیں سینڈ میرینز اور ہاک فورس کے قریب آنے کا انتظار کرنا ہے، ریڈ ایگل نے کہا تو وہ سب ہاتھ پیر چلاتے ہوئے ریت میں نیچے ہی نیچے ہوتے چلے گئے۔ ان کے اوپر ریت پر خوفناک دھماکے ہو رہے تھے، ہر طرف جیسے ریت کے بادل اٹھتے دکھائی دے رہے تھے، جن میں آگ بھی تھی اور دھواں بھی۔ سینڈ میرین سے مسلسل ان کی طرف تار پیڈو برسائے جا رہے تھے اور رہی صحیح کسر اس ہیلی کاپٹر نے پوری کر دی جو دور چلا گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر بلندی پر ایک بار پھر رک گیا اور اس نے ان کی طرف میزائل برسانے شروع کر دیے تھے۔ وہ ریت میں کافی نیچے چلے گئے۔ ان کے جسموں پر مخصوص پلاسٹک کے لباس بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان خوفناک دھماکوں سے انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی جسم پانی میں ہو اور بری طرح سے اتھل پتھل ہو رہی ہو۔ جولیا ہاتھ پاؤں چلاتی ہوئی آگے آئی، پھر ریت سے باہر آ گئی۔ ہر طرف دھواں اور ریت کا غبار پھیلا تھا۔ جولیا جھکے جھکے انداز میں دوڑتی ہوئی ایک طرف موجود بڑی سی چٹان کی طرف بڑھ گئی۔ ریت اور دھوئیں کے غبار میں ہیلی کاپٹر میں موجود افراد اسے چٹان کی طرف جاتا نہیں دیکھ سکے۔ چٹان کے حکم میں جا کر جولیا نے گن کا رخ ہیلی کاپٹر کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ بلاسٹر بلٹ ٹھیک ہیلی کاپٹر کی باڈی پر پڑی۔ ہیلی کاپٹر کو جھٹکا لگا اور وہ قدریں دائیں طرف گھوم گیا، مگر دوسرے لمحے زوردار دھماکہ ہوا اور اس ہیلی کاپٹر کے بھی پرہچے اڑ گئے۔ اس کے ٹکڑے آگ کے شعلے بنے ادھر ادھر بکھرتے چلے گئے۔ ریت سے باہر آ جاؤ جلدی، جولیا نے کہا تو اس کے ساتھ ہی ریت سے نکل آئے۔ اب دوسری طرف سے تار پیڈو بھی نہیں آ رہے تھے۔ شاید دشمن یہی سمجھ رہے تھے کہ ان پر جتنی تعداد میں تار پیڈو اور میزائل برسائے گئے ہیں، اس سے ان کے یقیناً ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے۔ اس طرف چلو جلدی، جولیا نے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ جولیا نے دیکھ لیا کہ ریت میں چھپی ہوئی پہاڑی ٹھوس اور سنگلاخ ہے۔ جولیا کی بات سن کر وہ تیزی سے اس پہاڑی کی طرف بھاگنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں وہ پہاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ پہاڑی میں کوئی کریک تلاش کرو، جولیا نے کہا تو وہ تیزی سے پہاڑی کے گرد پھیل گئے۔
चंद ही लम्हों में उन्हें पहाड़ी में एक क्रैक दिखाई दिया तो वो उस क्रैक में घुसते चले गए। क्रैक ऊपर से तंग मगर अंदर से खासा वसी था। जूलिया ने क्रैक में दाखिल होते उन्हें बैगों से टार्चें निकालकर वहां रोशनी करने के लिए कहा तो उन्होंने टार्चें ऑन की। रेड ईगल ने कांधे से अपना बैग उतारा और उसे खोलकर उसमें से एक छोटी सी मशीन निकाल ली। अब ये क्या है? जूलिया ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। वो हमें मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। ये सुलेमानी टोपी है, मैं उसे ऑन कर दूंगा तो इसमें से ऐसी रेज निकलेंगी जो वाकई सुलेमानी टोपी का सा काम देंगी और वो किसी भी तरह से हमें नहीं देख सकेंगे, रेड ईगल ने कहा। उसने मशीन ऑन की तो मशीन से घरर घरर की हल्की हल्की आवाज़ें निकलने लगी। उसने मशीन पर लगे हुए दोनों बटन प्रेस कर दिए तो वहाँ हल्की हल्की नीली रोशनी फैल गई। अब वो सर्चिंग आलात लेकर उस क्रैक में भी घुस आए तो वो हमें तलाश नहीं कर सकेंगे, रेड ईगल ने मुतमईन से लहजे में कहा। लेकिन हमें यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है? आपने तो कहा था कि हम सैंड मिरेन्स और हाक फोर्स को हर सूरत में ख़त्म कर देंगे। तनवीर ने जूलिया से मुहातिब होकर झल्लाए हुए लहजे में कहा। उन्हें इस तरफ आने तो दो, फिर सब कुछ कर लेंगे, जूलिया ने कहा। तो रेड ईगल ने बैग से एक और मशीन नुमा आला निकाला और उसे ऑन करने लगा। मशीन पर राडार जैसे एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर क्लॉकवाइज एक रोशनी की लकीर हरकत कर रही थी। स्क्रीन पर 9 बड़े और 20 छोटे नुक्तों के साथ बेशुमार जर्द नुक्ते स्पार्क कर रहे थे। 9 सैंड मिरेन्स, 20 जीपें और 200 के करीब मुसल्लह अफराद इस तरफ आ रहे हैं, रेड ईगल ने स्क्रीन पर देखते हुए कहा। यह हिकमत अमली बेहतरीन है। इस ट्रैक में आकर रेड ईगल ने जो आला किया, दुश्मनों को अब हम नज़र नहीं आ रहे होंगे। वो वाकई यही समझेंगे कि उन्होंने हमें हिट कर दिया, इसलिए अब वो फ़ौरन इस तरफ आने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से हमें उन पर भरपूर हमला करने का मौका मिल जाएगा, कैप्टन शील ने कहा। अब ये लोग कितनी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे? सफदर ने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में, रेड ईगल ने कहा। उन सबकी नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी। सुर्ख और जर्द धब्बे हरकत करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। फिर तकरीबन 10 मिनटों के बाद उन्हें बाहर से तेज़ आवाज़ें सुनाई देने लगी। जूलिया उठी और दीवार के साथ चलते हुए क्रैक के किनारे पर आ गई और बाहर देखने लगी। उसे बाहर रेत से 9 बड़ी बड़ी सैंड मिरेन्स बाहर निकलती हुई दिखाई दी जो वाकई समुद्री आबदोजों से मुशाबे थी। सैंड मिरेन्स जो कि बेहद तेज़ रफ्तार थी इसलिए वो जीपों और मुसल्लह अफराद से पहले वहाँ पहुँच गई। सफदर, तनवीर, कैप्टन शील, बैगों से मैग्नेट बम निकालो और मेरे साथ बाहर चलो, जूलिया ने उन तीनों से मुहातिब होकर कहा। ओ मगर, क्राफ्टी ने कुछ कहना चाहा। ये अगर मगर का वक्त नहीं, हमें उन सैंड मिरेन्स को तबाह करना है। उन सैंड मिरेन्स पर हम रेत के नीचे जाते हुए मैग्नेट बम बरसाएंगे। हम में से हर एक 2-2 सेकंड मिरेन्स पर बम लगाएगा। और सुनो, तुम सब रेत के नीचे रहोगे। रेत हासी नर्म है इसलिए हमें आगे बढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी, जूलिया ने कहा। तो उन सब ने इस बात में सर हिला दी। उन्होंने कांधों से बैग उतारे और वहीं रखे और मैग्नेट बम निकाल कर क्रैक से बाहर आ गए। क्रैक से बाहर आते ही वो फ़ौरन रेत में उतरते चले गए। फिर वो हाथ से नीचे जाकर क्रास की तरफ बढ़ने लगे जहाँ सैंड मिरेन्स मौजूद थी। महसूस लिबासों की वजह से उन्हें रेत में आगे बढ़ने और सांस लेने में कोई मसला नहीं हो रहा था। वो माहिर तैराकों की तरह रेत में आगे बढ़ते जा रहे थे। जूलिया और उसके साथियों ने बुलेट बम ऑन कर लिए। एक सैंड मिरेन के करीब जाते ही उन्होंने मैग्नेट बम मिरेन के नीचे एक छोटी सी सुराख में लगा दिया। ये महसूस टाइप का इंतहाई ताकतवर बम था। इन बमों को कोई रेज राडार चेक नहीं कर सकता था। सैंड मिरेन में बम लगाते ही जूलिया आई और एक बार फिर रेत की गहराई में चली गई और दूसरी मिरेन की तरफ बढ़ने लगी। चंद ही लम्हों में वो दूसरी मिरेन के पैंदे में भी बम लगा चुकी थी। इसी तरह उसके साथी भी रेत के नीचे ही नीचे जाते हुए अंदाज में दूसरी मिरेन तक पहुंच गए और उन्होंने भी सैंड मिरेन के पैंदों में बम लगा दिए थे। जूलिया का उन सबसे राब्ता था। वो इसी तरह रेत के अंदर से होते हुए वापस ट्रैक में पहुँच गए। क्या सैंड मिरेन की राडार से हमें रेत के नीचे चेक किया होगा? नहीं, मैंने यहाँ जो आला ऑन कर रखा है उसकी वायर मीटर की रेंज तक फैला हुआ है जो रेत के ऊपर और गहराई में एक जैसा काम करता है। सैंड मिरेन्स इस रेंज के अंदर ही हैं। उन्हें भी पता नहीं चला होगा कि आप उनकी मिरेन्स में बम लगा दिए गए हैं। वैसे ये ऐसी साख के बम है जिन्हें किसी भी आले से चेक नहीं किया जा सकता, रेड ईगल ने कहा। क्या ये टाइम बम है? नहीं, ये रिमोट कंट्रोल है। उनका रिमोट मेरे पास, एक बटन प्रेस करते ही इन मिरेन्स के परहच्चे उड़ जाएंगे, रेड ईगल ने कहा। उसके चेहरे पर बेहद संजीदगी थी। तो इंतज़ार किस बात का है? बटन प्रेस करें और इन सैंड मिरेनों को उड़ा दो, तनवीर ने कहा। अभी नहीं, इन सबको आने दो। सैंड मिरेन्स एक साथ साथ उनकी जीपें भी उड़ जाएंगी और आने वाले मुसल्लह अफराद भी आसानी से तबाह हो जाएंगे, जूलिया ने कहा। तो तनवीर ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद उन्होंने बेशुमार जीपों की आवाज़ें सुनी। रेड ईगल की नजरें राडार स्क्रीन पर जमी हुई थी। जीपें और बेशुमार मुसल्लह अफराद वहाँ पहुँच गए थे। इन सबको हलाक किए बगैर हम यहाँ से नहीं निकल सकते, इसलिए मजबूरी है, जूलिया ने कहा। उसने जेब से एक छोटा सा आला निकाला और उस पर लगे हुए एक सुरख बटन पर उंगली रख दी। सब दीवारों के साथ लग जाओ, धमाकों से इस पहाड़ी को भी नुकसान पहुंच सकता है। महसूस लिबासों से हम जख्मी तो नहीं होंगे मगर इस पहाड़ी के नीचे ज़रूर दब जाएंगे, इसलिए क्रैक की दीवारों के साथ लगने की वजह से हम इस पहाड़ी के नीचे दबने से बच जाएंगे, जूलिया ने कहा। तो वो सब सर हिलाकर क्रैक की दीवारों के साथ चिपक गए।
जूलिया ने अल्लाह का नाम लिया और रिमोट का बटन प्रेस कर दिया। अचानक बाहर जैसे खौफनाक क़यामत टूट पड़ी। एक के बाद दीगरे 9 ज़बरदस्त धमाके हुए और हर तरफ आग, धुएं और रेत के बादल फैल गए। धमाके इस कदर खौफनाक थे कि यकबारगी सहरा यूं लर्ज उठा जैसे वहाँ ज़बरदस्त ज़लज़ला आ गया हो। ताकतवर मैग्नेट बमों ने सैंड मिरेन्स को तो तबाह किया ही था, मगर इस तबाही की वजह से इन मिरेन्स की दूर नज़दीक जीपें और हाक फोर्स के मुसल्लह अफराद भी जद में आ गए थे। धमाकों से जीपों और उन मुसल्लह अफराद के भी टुकड़े उड़ गए। खौफनाक धमाकों से वाकई पहाड़ी का भी बहुत बड़ा हिस्सा उड़ गया और उन्हें क्रैक बुरी तरह से टूटता हुआ और खुद पर गिरता मालूम हुआ, मगर वो सब क्रैक की दीवारों से चिपके हुए थे। एक ठोस पहाड़ी मुकम्मल तौर पर बैठ गई। वो चूँकि क्रैक के दहाने के करीब थे, इसलिए वो उस पहाड़ी के नीचे दबने से बच गए। अलबत्ता क्रैक धुएं और रेत के गुबार से भर गया। क्या तुम सब ठीक हो? जूलिया ने चीखती हुई आवाज़ में पूछा। हाँ, हम ठीक हैं, सफदर ने कहा। फिर बारी बारी सबने जूलिया को अपनी हैरियत से मतला कर दिया। गुड, अब बाहर निकलो, हमें बच जाने वाले अफराद पर नज़र रखनी है, जूलिया ने कहा। तो वो सब तेज़ी से हरकत में आ गए। असलहा संभालते हुए क्रैक से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही धुएं, आग और रेत का तूफान बुलंद होता दिखाई दे रहा था। सब जूलिया की हिदायत पर अमल करते हुए तेज़ी से फैल गए। बाहर से हर तरफ इंसानी चीखों की दिलहराश आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जूलिया और उसके साथियों ने पल भर में बच जाने वालों पर हमला कर दिया। फ़िज़ा मशीन गनों की रेट रेट की आवाज़ों से गूंज गई और बच जाने वाले मुसल्लह अफराद उनकी गोलियों का निशाना बनते चले गए। उन्होंने ज़मीन से एक और सैंड मिरेन को निकलते देखा। इन सैंड मिरेन को देखकर वो सब चौंक पड़े, मगर जब उस सैंड मिरेन से टारपेडो और मिसाइल निकलकर हाथ फोर्स पर पड़ने लगे तो उनके चेहरों पर इत्मीनान आ गया कि इस मिरेन में यकीनन इमरान है जो उनकी मदद को आन पहुंचा है। मैग्नेट बमों ने जहां ज़बरदस्त तबाही फैलाई है, सैंड मिरेन के 50 मीटर तक के दायरे में मौजूद तमाम मुसल्लह अफराद और उनकी जीपें भी तबाह हो गई हैं। जो अफराद इस रेंज से दूर थे और रेत में छुप गए थे, हमने उन सबको चुन चुन कर हलाक कर दिया है, सफदर ने कहा। उनकी कोई जीप सलामत बची है? जूलिया ने पूछा। नहीं, सब तबाह हो गई हैं, सालिया की आवाज़ सुनाई दी। खैर, इमरान आ गया है, अब हम सब उसके साथ सैंड मिरेन में जाएंगे, जूलिया ने कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने वहाँ मौजूद तमाम हाक फोर्स का खात्मा कर दिया। इमरान भी सैंड मिरेन से निकल कर बाहर आ गया। उसने बताया कि उसने किस तरह सैंड मिरेन पर कब्जा किया और उसने यहाँ आकर उनकी मदद करते हुए बच जाने वाली जीपों और मुसल्लह अफराद को सैंड मिरेन से मिसाइल और तारपेडो मार मार कर हलाक कर दिया था। अब आपका क्या प्रोग्राम है इमरान साहब? सफदर ने पूछा। हम इस मिरेन से सहराए डालमन और फिर कब्ज़ाए ओरस पर जाएंगे, इमरान ने कहा। कस्बाए ओरस, जहाँ सरदार यूसुफ बिन खालिद है? रेडिगल ने चौंक कर पूछा। हाँ, खालिद बिन यूसुफ मेरा दोस्त है, वही हमें फ़ौरन और खुफिया तौर पर इसराइल पहुंचा सकता है, इमरान ने कहा। तब फिर हमें जल्दी करनी चाहिए। रेड हाक को अपनी फोर्स की तबाही का इल्म हो गया तो इस रेगिस्तान में इसराइल की आर्मी भेज देगा, फिर हम इस सैंड मिरेन में भी बच नहीं सकेंगे, क्रास्टी ने कहा। हाँ आओ, इमरान ने कहा। और फिर वो सब सैंड मिरेन में आगे आगे। चंद ही लम्हों में वो सब सैंड मिरेन में सवार कस्बा और उसकी तरफ उड़े जा रहे थे। मैग्नेट बमों ने वाकई हाक फोर्स और उसकी सैंड मिरेन और जीपों के परहच्चे उड़ा दिए, जबकि बचने वाले मुसल्लह अफराद को इमरान और उसके साथियों ने हलाक कर दिया था। इसलिए अब उनके पीछे कोई नहीं था। वो सैंड मिरेन में तेज़ी से कस्बा और उसकी तरफ बढ़े चले जा रहे थे। रेड हाक की आंखें हैरत से फटी जा रही थी। स्क्रीन पर उसे हर तरफ सैंड मिरेन्स और जीपों के साथ साथ इंसानी टुकड़े दिखाई दे रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वहाँ ज़बरदस्त बमबारी की गई हो और इस बमबारी के नतीजे में वहाँ हर तरफ खौफनाक तबाही फैल गई हो। हाक फोर्स से कोई फर्द जिंदा दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब कैसे हो गया? रेड हाक के मुंह से हकलाती हुई आवाज़ निकली। जब मशीन ऑन हुई तो मैंने यहाँ हर तरफ इस तरह तबाही फैली देखी, इसलिए मैंने आपको कॉल करके यहाँ बुला लिया, चीफ, साइम ने रेड हाक से मुखातिब होकर कहा। ओ, मगर ये सब हुआ कैसे? इतनी बड़ी फोर्स को किसने तबाह किया? कमांडर रिहोडिस ने कहा कि उसने इमरान और उसके साथियों को हलाक कर दिया और वो उनकी लाशें हेलीकॉप्टर में यहाँ ला रहा है, रेड हाक ने कहा। मेरे ख्याल में जहाँ इमरान के साथी मौजूद थे वहाँ चूँकि हेलीकॉप्टर पहले पहुँच गए थे, इसलिए उन्होंने वहाँ फायरिंग के साथ साथ मिसाइल भी बरसाए थे, जिसकी वजह से कमांडर रिहोडिस ने कहा कि उन्होंने इमरान के साथियों को हिट कर दिया है। मगर चीफ, इमरान के साथियों ने मखसूस टाइप के लिबास पहन रखे हैं, उन लिबासों पर बम और गोली कैसे असर कर सकती थी? उन्होंने शायद कमांडर रिहोडिस को डाज दिया। ये देखिए, हमारे दोनों गनशिप हेलीकॉप्टरों के टुकड़े और ढांचे यहाँ पड़े हैं। उनमें से एक में कमांडर रिहोडिस भी था। साइम ने स्क्रीन पर एक तरफ हेलीकॉप्टरों के जलते हुए टुकड़ों और ढांचों की तरफ इशारा करते हुए कहा। इतनी बड़ी फोर्स को इमरान और उसके चंद साथियों ने ख़त्म कर दिया, मगर कैसे? ये सब कैसे हो गया? नहीं, वो वाकई इंसान नहीं है, रेड हाक ने इसी तरह खोए खोए से लहजे में कहा। यस बॉस, इतनी ताकतवर और इतनी बड़ी 9 मिलियंस का तबाह होना वाकई अनहोनी सी बात है। इन मिलियंस को तो मेगा बमों के सिवा किसी और बम से तबाह किया ही नहीं जा सकता था, साइम ने होंठ चबाते हुए कहा।
रेड हाक के मुंह से निकला। चीफ, इधर इमरान ने अभी एक सैंड मिरेन पर कब्जा कर लिया था। सैंड मिरेन लेकर अपने साथियों के पास पहुंच गया। उसने हाक फोर्स को हलाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। साइम ने कहा, इमरान ने सैंड मिरेन पर कब्जा कर लिया और ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये सब वो किस तरह कर रहे हैं? रेड हाक ने होंठ चबाते हुए कहा, मैं क्या कह सकता हूँ चीफ? साइम ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, कहाँ है वो? क्या तुमने उन्हें सर्च किया है? रेड हाक ने गुस्सीले लहजे में कहा, यस चीफ, मैंने सारा सहरा छान मारा मगर स्क्रीन पर कहीं इसका साया तक नहीं दिखाई दे रहा। क्या मतलब, साया तक दिखाई ना देने से तुम्हारी क्या मुराद है? अगर उन्होंने ही ये सारी तबाही मचाई है तो वो खुद कहाँ जा सकते हैं? ढूंढो उन्हें, तलाश करो, सरहदी पट्टी की तरफ देखो, वो यकीनन सैंड मिरेन में तबाही फैलाकर उसी तरफ गए होंगे। रेड हाक ने चीखते हुए कहा, मैंने चेक किया है चीफ, मगर सैंड मिरेन और उनका नामो निशान तक नहीं मिल रहा। अलबत्ता, साइम कहते कहते रुक गया। अलबत्ता से क्या मतलब? रेड हाक ने घबराते हुए कहा, 301 की तरफ रेत पर ऐसे निशान बन रहे हैं जैसे सैंड मिरेन इस तरफ जा रही हो, लेकिन स्क्रीन पर वो दिखाई नहीं दे रही। साइम ने कहा। साथ ही उसने मशीन के चंद बटन प्रेस किए तो स्क्रीन पर सहरा का मंजर बदल गया। वहाँ हर तरफ रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। एक जगह रेत उड़ती दिखाई दे रही थी और रेत पर बड़ी बड़ी सी लकीर के निशान बनते दिखाई दे रहे थे। ये क्या मतलब? अगर यहाँ सैंड मिरेन है तो ये दिखाई क्यों नहीं दे रही? इसी बात पर तो मैं परेशान हूँ चीफ, साइम ने कहा। ओह, मैं समझ गया, इमरान वाकई बहुत चालाक है। उसने ज़रूर क्या सिटिंग आला ऑन कर रखा है, इसलिए हमारी सोंक रेस काम नहीं कर रही और इमरान उसके साथ माँ सैंड मिरेन के हमें दिखाई नहीं दे रहे। रेड हाक ने होंठ चबाते हुए कहा, चीफ, तब फिर उन्हें कैसे देखा जा सकता है? साइम ने चौंक कर कहा, क्या सिटिंग रेज ब्लैकर रेज होती हैं जिनकी मौजूदगी में दूसरी तमाम रेज ब्लैक हो जाती हैं, हत्ता कि उनकी रेस की वजह से सैटेलाइट भी बेकार हो जाते हैं। जब तक क्या सीटिंग आला ऑन रहेगा तब तक उन्हें हम नहीं देख सकेंगे। रेड हाक ने कहा, तो क्या ये हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे? साइम ने हैरान होकर कहा, ये हमें सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई नहीं देंगे, अलबत्ता उन्हें लाइव देखा जा सकता है। रेड हाक ने कहा, तब फिर हमें उनकी सरकोबी के लिए फ़ौरन हेलीकॉप्टरों और जेट जहाज़ों का स्क्वाड्रन भेज देना चाहिए। साइम ने कहा, अहमक हो? जब उन लोगों का सैंड मिरेन और गनशिप हेलीकॉप्टर कुछ नहीं बिगाड़ सके तो हेलीकॉप्टर और जेट जहाज़ क्या करेंगे? और फिर वो सैंड मिरेन में मौजूद हैं जिससे वो हेलीकॉप्टरों और तैयारों को आसानी से हिट कर सकते हैं। रेड हाक ने गुस्सीले लहजे में कहा, यस चीफ, वो साइम ने रेड हाक को गुस्से में देखकर कहा, अब उन लोगों को मुझे दूसरे तरीके से हैंडल करना होगा। रेड हाक ने बड़बड़ाते हुए कहा, चीफ, सैंड मिरेन का रुख कस्बा ओरस की तरफ है। कस्बा ओरस का खालिद बिन यूसुफ सरदार है। कस्बा ओरस में हर तरफ संगला पहाड़ियाँ हैं जहाँ खालिद बिन यूसुफ और उसके साथी छुपे रहते हैं, जिनको आज तक हमारी आर्मी भी तलाश नहीं कर सकी। साइम ने कहा, मैं जानता हूँ, तुम ये बताओ वो लोग कस्बा ओरस से कितनी दूर हैं और कब तक ये कस्बे में पहुँच जाएंगे? रेड हाक ने कहा, ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में कस्बा ओरस में पहुंच जाएंगे चीफ। साइम ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं। रेड हाक ने कहा और कंट्रोल रूम से निकला और तेज़ी से चलता हुआ अपने ऑफिस में आ गया। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर उसने जेब से अपना महसूस ट्रांसमीटर निकाल लिया। उसने ट्रांसमीटर पर मौजूद एक महसूस फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और ओके का बटन प्रेस कर दिया। यस, ग्लोशिया स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मुतरन्नम और नहायत सुरीली आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर जॉन अल्बर्ट। रेड हाक ने कड़कदार लहजे में कहा। वो चूँकि एक बड़ा साइंसदान भी था और इसराइल में टॉप एजेंट के तौर पर भी काम करता था, इसलिए उसने अपना एक स्पेशल ग्रुप बना रखा था जिसमें उसके साथ 6 अफराद काम करते थे। उन अफराद में एक मादाम ग्लोशिया भी थी जो नहायत चालाक और तेज़ तरारी में अपना सानी नहीं रखती थी। इसके अलावा 5 मर्द थे। 6 अफराद का ग्रुप ही असल में रेड हाक ग्रुप कहलाता था। रेड हाक फॉरेन कंट्रोलर में जब भी किसी मिशन पर जाता तो उन्हीं 5 को अपने साथ लेकर जाता था। उनके साथ मिलकर दूसरे ममालिक में अपने मिशन मुकम्मल करता, जबकि हाक फोर्स और दूसरी एजेंसियों का होल्ड उसने इमरान और उसके साथियों के लिए आर्जी तौर पर लिया था ताकि वो आसानी के साथ पूरे इसराइल पर नज़र रख सके। इन तमाम ग्रुप्स और एजेंसियों पर रेड हाक इसी नाम से जाना और पहचाना जाता था। ये नाम सिर्फ उसने अपने बने मखसूस रेड हाक ग्रुप तक ही महदूद रखा। ग्लोशिया और उसके साथ इसे डॉक्टर ही कहते थे। ओ यस डॉक्टर, दूसरी तरफ से मादाम ग्लोशिया ने डॉक्टर की आवाज़ पहचान कर कहा, अपने तमाम साथियों को लेकर R1 में पहुंच जाओ फौरन। रेड हाक ने कराहत लहजे में कहा। ओके डॉक्टर, दूसरी तरफ से ग्लोशिया ने कोई सवाल किए बगैर मोदबाना लहजे में कहा। वो जो कि रेड हाक के तहत थे, इसलिए रेड हाक की हर बात प्रेस पर यस सर और ओके सर कहने के सिवा जैसे उन्हें और कुछ आता ही नहीं था। रेड हाक का हर लफ्ज़ उनके लिए हुक्म का दर्जा रखता था और वो कोई सवाल और जवाब नहीं कर सकते थे। रेड हाक ने मादाम ग्लोशिया को हुक्म दिया और फिर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। वाकई इमरान और उसके साथ ही किसी भी दूसरी
ایجنسی کی بس کی بات نہیں، ان کے لیے مجھے اب ریڈ ہاک کو ہی حرکت میں لانا ہوگا۔ ریڈ ہاک گروپ کی تیز نظروں سے وہ لوگ نہیں بچ سکیں گے اور وہ ان سب پر موت بن کر ٹوٹ پڑیں گے، انہیں بچنے کے لیے کوئی راہ نہیں مل سکے گی، ریڈ ہاک نے غراتے ہوئے کہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کمرے میں ایک تیز سیٹی کی آواز ابھری تو وہ چونک پڑا۔ R1 میں ریڈ ہاک گروپ پہنچ گیا ہے، ریڈ ہاک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس بار وہ مین دروازے کی طرف جانے کی بجائے شالیمار دیوار کی طرف بڑھا اور اس نے دیواروں پر لگی ہوئی ایک پینٹنگ جس پر ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر بنی تھی دونوں آنکھوں پر انگلیاں رکھ کر پریس کر دی۔ ہلکی سی سلٹ کی آواز سنائی دی اور دیوار کا وہ درمیانی حصہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر کھلتا چلا گیا۔ حلا میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ اس دروازے کی کھلنے سے پہلے ہی کمرے کا داخلی دروازہ خود بخود لاک ہو گیا تھا۔ ریڈ ہاک سیڑھیاں اترنے لگا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے اس کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا۔ ریڈ ہاک سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ سامنے ایک چھوٹی مگر کھلی راہداری تھی۔ ریڈ ہاک آگے بڑھا اور ایک کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ اس نے دروازے کے سائڈ پر لگے کنٹرولنگ بٹنوں کے چند مخصوص بٹن پریس کیے اور ایک خانے پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ اس خانے میں سرخ روشنی تھی۔ جیسے ہی ریڈ ہاک نے وہاں انگوٹھا رکھا، خانے میں رنگا رنگ روشنیاں چمکی اور اس خانے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ ساتھ ہی دروازہ کسی شٹر کی طرح اوپر کھلتا چلا گیا۔ سامنے ایک حال نما بڑا سا کمرہ تھا جس کے سینٹر میں ایک بیضوی میز موجود تھی۔ میز کی 6 کرسیاں موجود تھی، جن میں سے ایک کرسی پر ایک خوبصورت لڑکی اور 4 کرسیوں پر 4 صحت مند اور خوبصورت نوجوان بیٹھے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ ایک کرسی خالی تھی۔ دیکھنے میں وہ چاروں فلمی ہیرو دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے بہترین تراش کے سوٹ پہن رکھے تھے، اسی طرح جس لڑکی کی آنکھیں نیلی اور بال سنہری تھے، مس ورلڈ دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی ریڈ ہاک اندر آیا، وہ سب اس کے احترام میں کرسیوں سے اٹھ گئے۔ ریڈ ہاک نپے تلے قدم اٹھاتا خالی کرسی کی طرف بڑھ گیا اور کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھو، ریڈ ہاک نے اپنے مخصوص سوٹرخت لہجے میں کہا تو وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے اور غور سے ریڈ ہاک کی جانب دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر، مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے اسرائیل کی تمام ایجنسیوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور انہیں ہاک فورس کا نام دیا ہے۔ لڑکی نے غور سے ریڈ ہاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی بتانے کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے، ریڈ ہاک نے کہا۔ یس ڈاکٹر، مادام گلوشو نے کہا تو ریڈ ہاک انہیں یہ بتانے لگا کہ اس نے اسرائیل کی ایجنسیوں کا کنٹرول کیوں سنبھالا اور اسرائیل کو کون کون سی ایجنسیاں اس کے انڈر کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے ان سب کو عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بھی تفصیلات بتا دی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو میں واقعی ایزی لے رہا تھا، لیکن صحرائے جارٹن اور ڈالمن میں انہوں نے جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا اسے دیکھ کر تو میں بھی حیران رہ گیا۔ وہ واقعی مافوق الفطرت صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح صحرائے جارٹن سے نکل کر صحرائے ڈالمن اور پھر اسرائیل میں داخل ہو جائیں گے۔ پہلے میں ان کے خلاف ہاک فورس کو ہی متحرک رکھنے کا سوچا تھا، مگر اب ان کی ناقابل یقین کارکردگی نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ اپنے اسپیشل گروپ کو ان کے خلاف میدان عمل میں لاؤں۔ اس نے جس طرح کمانڈر ریہوڈس اور اس کی فورس کو تباہ کیا، اس سے میرا ان کے بارے میں نظریہ بدل گیا ہے۔ اس لیے اب میں ان کے خلاف حرکت میں آؤں گا اور اس کے لیے ظاہر ہے مجھے آپ سب کو اپنے ساتھ رکھنا ہی پڑے گا۔ ہمیں ہر حال میں ان کے خلاف فاسٹ ایکشن کرنا ہوگا۔ اب ہمارے پاس صرف عمران اور اس کی ساتھیوں کی ہلاکت ہے۔ جب تک انہیں ہلاک نہیں کر لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، ریڈ ہاک نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر، آپ نے بتایا کہ عمران اور اس کے ساتھی قصبہ اورس کی طرف گئے ہیں، مادام گلوشیا نے کہا۔ ہاں، وہ خالد بن یوسف کے پاس گئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خالد بن یوسف کی پناہ میں وہ بم سے محفوظ ہو جائیں گے، مگر یہ ان کی بھول ہے۔ ہم قصبہ اورس میں جائیں گے اور وہاں جا کر ان کے خلاف کام کریں گے۔ اس بار ہم ایک تیر سے 2 شکار کریں گے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا مشن تو ہمارے پاس ہے ہی، ان کے ساتھ ساتھ ہم خالد بن یوسف کو بھی ہلاک کر دیں گے، ریڈ ہاک نے کہا۔ یس ڈاکٹر، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اگر ہم خالد بن یوسف کو ہلاک کر دیں تو اس سے تمام فلسطینی، خاص طور پر آزادی پسند تحریکوں کی کمر ٹوٹ جائے گی اور ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، مادام گلوشا کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان نے کہا جس کا نام کارٹنگ تھا۔ یس کارٹنگ، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہم وہاں فاسٹ ایکشن کریں گے۔ جو بھی ہمارے راستے میں آئے گا ہم اس کا خاتمہ کرتے چلے جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، ریڈ ہاک نے کہا۔ ڈاکٹر، اگر عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہم نے ہی ایکشن میں آنا ہے تو آپ نے ہاک فورس گروپ کی بنیاد ہی کیوں رکھی، اور اس معاملے میں اب ان کا کیا رول ہوگا؟ کارٹنگ نے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈچمینٹ نے کہا۔ ان ایجنسی کو کنٹرول میں لے کر میں اسرائیل کے سیاہ سفید کا مالک بن گیا ہوں ڈچمین۔ اسرائیل کی تمام ایجنسی اور DP5 میرے انڈر کام کریں گی، وقت ضرورت انہیں بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے، ریڈ ہاک نے کہا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ ہر بات پر ڈسکس کرتا تھا اور ان سے تجاویز بھی لیتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ریڈ ہاک کا ہر فیصلہ حتمی اور ناقابل ترمیم ہوتا تھا۔ قصبہ اورس میں جانے کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے ڈاکٹر؟ تیسرے نوجوان نے کہا جس کا نام ہیومر تھا۔ ہاں، قصبہ اورس میں جانے کے لیے ہمیں خاص حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ خالد بن یوسف بہت چالاک ہے، وہ پہاڑیوں میں چھپا رہتا ہے، انہیں پہاڑیوں کے کریکس اور دوسرے راستوں پر سے اسرائیل آتا جاتا رہتا ہے۔
اس سے پہلے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو لے کر اسرائیل میں داخل ہو، ہم قصبہ عرس پر حملہ کر کے ان سب کو ہلاک کر دیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں پورے قصبے کو میزائلوں سے ہی کیوں نہ اڑانا پڑے۔ اس کے بعد ہم اس قصبے میں داخل ہوں گے اور پھر ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے، ریڈ ہاک نے کہا۔ ڈاکٹر، اس دوران اگر عمران اور اس کی ٹیم قصبہ عرس سے نکل گئی تو پھر؟ چوتھے شخص ڈوگرام نے کہا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا اگر عمران اور اس کے ساتھی صحرائے ڈالمن میں پہنچ گئے تو یقیناً وہ قصبہ عرس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے چند ایجنسیوں کی ڈیوٹی قصبہ عرس کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی لگا رکھی ہے، جو قصبہ عرس میں آنے جانے والوں پر نظر رکھیں گے۔ اگر عمران اور اس کے ساتھیوں نے قصبے سے نکلنے کی کوشش کی تو اس کی خبر مجھے مل جائے گی اور ہم پہلے انہی کے خلاف کام کریں گے۔ خالد بن یوسف سے بعد میں بھی نپٹا جا سکتا ہے، ریڈ ہاک نے کہا۔ کیا ان ایجنسیوں میں سے کسی ایجنسی کی ڈیوٹی اس صحرا میں ہے جہاں سے عمران اور اس کے ساتھی قصبہ عرس میں جا رہے ہیں؟ ڈوگرام نے کہا۔ نہیں، اس طرف کمانڈر ریہوڈس اور اس کے ساتھیوں کا ہولڈر ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ سب انہیں آسانی سے نکال سکیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس تباہ کن اسلحہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف ہمارے 2 جنگی ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے بلکہ ہماری 9 قیمتی سینڈ میرینز اور 200 افراد کو بھی ختم کر دیا اور 1 سینڈ میرین پر قبضہ بھی کر لیا ہے، ریڈ ہاک نے کہا۔ ڈاکٹر، کیا ہم قصبہ عرس جانے کی تیاری کریں؟ ان کے سوال و جواب ختم ہوئے تو گلوشیا نے ریڈ ہاک سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں تم تیاری کرو جب تک میں ان کے بارے میں رپورٹ لے لوں، ریڈ ہاک نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھنے کے ساتھ ہی سبھی ساتھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ خالد بن یوسف کا تعلق تحریک آزادی کی ایک بڑی تنظیم سے تھا۔ اس نے فلسطینیوں سے مل کر اسرائیل میں آزادی کے لیے زبردست جدوجہد کی۔ وہ ایک ذہین انسان تھا جس نے اپنے بلبوتے پر اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ سرحدی قصبہ عرس کا رہنے والا تھا۔ وہ فلسطینیوں کے ساتھ آزادی کی ہر تحریک میں پیش رہتا، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف فلسطینیوں میں بے پناہ مقبول ہو گیا جبکہ اسرائیلیوں کو بھی وہ بری طرح سے کھٹکنے لگا۔ خالد بن یوسف خاص طور پر ان یہودیوں کے خلاف کام کرتا جو بے جا فلسطینیوں پر ظلم کرتے تھے اور ان کے قصبوں اور گاؤں پر بے جا تسلط جماتے تھے۔ اس کے پاس بے پناہ اسلحہ تھا جس سے وہ یہودیوں کو زبردست نقصان پہنچا سکتا تھا۔ قصبہ عرس کا زیادہ تر حصہ پہاڑیوں پر مشتمل تھا جہاں بے شمار قدرتی غاریں اور کریکس بنے تھے۔ خالد بن یوسف نے ان غاروں اور کریکس میں اضافہ کرتے ہوئے بے شمار ایسی جگہیں بنا رکھی تھی جہاں وہ اپنے بے شمار ساتھیوں کے ساتھ آسانی سے چھپ سکتا تھا اور کوئی اسے آسانی سے تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیلی آج تک اسے تلاش نہیں کر سکے۔ خالد بن یوسف نے ایک پہاڑی غار سے ایک سرنگ بنا لی جہاں سے وہ چھپ کر آسانی سے اسرائیل آ جا سکتے تھے۔ اس خفیہ سرنگ سے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسرائیل میں داخل ہو کر انہیں زبردست نقصان پہنچا رہا تھا، اور اگر کوئی ایجنسی یا فورس قصبہ عرس میں آ جاتی تو خالد بن یوسف ان سب کو ہلاک کر دیتا تھا اور ان کا اسلحہ اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایجنسیوں میں اب ہمت نہیں تھی کہ وہ قصبہ عرس میں داخل ہو سکیں۔ خالد بن یوسف نے انہیں واضح دھمکی دے رکھی تھی کہ جب بھی اس کے قصبے میں کوئی یہودی آئے گا وہ یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ بے شمار ایجنسیوں کو ہلاک کر کے اس نے ان سے بے شمار طاقتور میزائل بھی قبضے میں لے رکھے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ ان میزائلوں کو داغ دے تو اس سے سینکڑوں کلومیٹر کے دائرے میں خوفناک تباہی پھیل جائے گی، لاکھوں یہودی مارے جائیں گے اور ان کی کروڑوں کی جائیداد چند لمحوں میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ اسرائیل خالد بن یوسف کے پاس موجود اپنے میزائلوں سے بھی خوفزدہ تھی، اسی لیے وہ خاص طور پر قصبہ عرس کی طرف جانے سے گریز کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی بے شمار ایجنسیاں متحرک تھیں جن کا ٹارگٹ خالد بن یوسف ہی تھا، لیکن خالد بن یوسف کسی بھی طرح ان کے ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ جب عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ قصبہ عرس کی سرحد پر پہنچا تو خالد بن یوسف اسے خود ریسیو کرنے کے لیے وہاں آ گیا تھا۔ عمران نے رستے میں خالد بن یوسف کو ٹرانسمیٹر کال کر کے اسے اپنی آمد کی اطلاع دے دی۔ خالد بن یوسف چھریرے جسم کا ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی جو اس کی ذہانت کی حماس تھی۔ خالد بن یوسف نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور قصبے میں آ گیا۔ خالد بن یوسف نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور قصبے میں آ گیا۔ اس نے ان کے رہائش کے لیے ایک بڑی عمارت حالی کرا لی۔ عمران نے سینڈ میرین اس کے حوالے کر دی جس سے خالد بن یوسف بے حد خوش ہوا۔ اس وقت عمران اور اس کے ساتھی سمارت کے ایک کمرے میں تھے اور عمران ان سب کے درمیان خالد بن یوسف کے بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا۔ جہاں تمہاری خالد بن یوسف سے ملاقات کب اور کن حالات میں ہوئی؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ کافی عرصہ سے یہاں موجود ہے۔ 1-2 مرتبہ جب میں اسرائیل میں مشنز مکمل کرنے آیا تھا تو اس سے میری ملاقات ہو گئی تھی۔ اس نے میری مشنز میں کامیابی کے لیے میری بہت مدد کی تھی۔ پھر جب ہم نے اسرائیل میں مار کے سر کیے تو اس سے خالد بن یوسف کے دل میں میرے لیے اور تم سب کے لیے بے پناہ احترام اور عزت پیدا ہو گئی۔
इमरान ने कहा, आपके कहने के मुताबिक और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में कई इसराइली एजेंसियां मौजूद हैं जो खालिद बिन यूसुफ को हिट करने के लिए ट्रैप लगाए हुए हैं। सफदर ने कहा, हाँ ये तो है। इमरान ने सर हिलाकर कहा, ऐसी सूरत में खालिद बिन यूसुफ और उसके साथियों को कहीं जाना हो तो वो क्या करते हैं? कैप्टन शकील ने कहा, खालिद बिन यूसुफ ना सिर्फ ज़हीन इंसान है बल्कि वो बेहतरीन एजेंसियां होने के साथ साथ ज़हीन एजेंट भी है। आज़ादी की तहरीकों में शामिल होने के लिए वो खसूसी मेकअप करके जहाँ से निकलता है, जहाँ से निकलने के लिए उसने बेशुमार ज़मीन दोज रास्ते बना रखे हैं। इमरान ने कहा, और ये ज़मीन दोज रास्ते कहाँ जाते होंगे? क्या उनके बारे में इसराइली एजेंसियों को कोई इल्म नहीं? सालिया ने पूछा। खालिद बिन यूसुफ हाथ पैर बचाकर काम करता है। उसने जहाँ खुफिया सुरंगें बना रखी हैं उनके बारे में वो और उसके साथी बाएतमाद साथियों के अलावा और कोई नहीं जानता। इमरान ने कहा तो उन सब ने समझ आने वाले अंदाज में सर हिला दिए। तब फिर हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? अगर खालिद बिन यूसुफ के पास खुफिया रस्ते हैं तो उनसे कहो कि वह हमें इसराइल पहुँचा दें। तनवीर ने कहा, मैंने खालिद बिन यूसुफ को चंद मालूमात हासिल करने के लिए भेजा है। उसके साथ चंद साथी इसराइल में आला पोस्टों पर हैं। वो उनसे राब्ते कर रहा है। जैसे ही हमें हत में इत्तला मिलेंगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, कैसी मालूमात? सफदर ने पूछा। इन मालूमात का ताल्लुक हमारे मिशन से है। जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि हमें यहाँ एक साथ 3 मिशन मुकम्मल करने हैं। हमारा एक मिशन यहूदी लावी की बड़ी तंजीम ब्लैक डिक के हाथ में का है, जिसके लिए हमें उन 4 सरबराहों को हलाक करना है जिन्होंने इसराइली प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान की तबाही की साजिश तैयार की थी। दूसरे मिशन के तौर पर हमें एसएफ मिसाइल और उसके मौजूद डॉक्टर गोलेस्टन को ख़त्म करना है। और हमारा तीसरा मिशन प्राइम मिनिस्टर को सबक सिखाना है। इमरान ने कहा, इन तीनों मिशन पर क्या हम एक साथ काम करेंगे? क्रास्टी ने पूछा। नहीं, हमें जहां फास्ट एक्शन के तौर पर काम करना है हम अलग अलग और ग्रुप के तौर पर काम करेंगे। एक साथ काम करने से यही बेहतर है कि हम आपस में ग्रुप्स बना लें और एक एक टास्क अपने हाथों में ले लें। इस तरह रेड हाक और इसराइली सरकारी एजेंसियों की तवज्जो भी 3 तरफ मबजूल रहेगी और वो हमारे खिलाफ पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और हम इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अपने मिशन मुकम्मल करेंगे। इमरान ने कहा, इसके लिए तो हमें 3 ग्रुप बनाने होंगे। एक ग्रुप ब्लैक डिप के खिलाफ काम करेगा, एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और तीसरे ग्रुप का मकसद एसएफ मिसाइल की तबाही के साथ साथ उसके मौजूद की हलाकत होगा। सफदर ने कहा, हाँ, ग्रुप बंदी से हमारा वक्त भी बचेगा और हमें एक दूसरे से अलग रहकर अपनी अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखाने का मौका भी मिल जाएगा। तनवीर ने खुश होते हुए कहा, अपने मिशन मुकम्मल करने के साथ साथ हमें रेड हाक और उसकी एजेंसियों से भी बचना है। बज़ाहिर तो हम अलग रहकर काम करेंगे मगर हमारा एक दूसरे से मुसलसल राब्ता रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद भी करेंगे। इसके अलावा हम एक दूसरे से मशवरे भी ले सकते हैं। इमरान ने कहा, ये मुनासिब रहेगा। रास्ती ने कहा, अब ये बताओ हमारे ग्रुप के किन किन अफराद पर मुश्तमिल होंगे और कौन सा ग्रुप किस मिशन पर काम करेगा? जूलिया ने कहा, तुम डिप्टी चीफ हो, अपनी मर्जी से ग्रुप बना लो और इस बात का भी फैसला कर लो कि किस ग्रुप को क्या करना है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जो फैसला करूंगी क्या वो तुम्हें कबूल होगा? जूलिया ने उसे गौर से देखते हुए कहा, जाहिरी बात है, पहली बार मुझे ही 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कहना पड़ेगा। इमरान ने कहा तो वो सब बेएहतियार हंस पड़े। पटरी बदलने की कोशिश मत करो, जो पूछ रही हूँ वो बताओ। जूलिया ने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए कहा, वही तो बता रहा हूँ, दूल्हे को कबूल है पहले कहना पड़ता है, दुल्हन की बारी बाद में आती है। यकीन नहीं आता तो तनवीर से पूछ लो। क्यों तनवीर? मुझे नहीं मालूम, तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। इससे पहले कि वो मजीद बात करते कमरे में खालिद बिन यूसुफ आ गया। उसे देखकर वो सब खामोश हो गए। उसके चेहरे पर जोश के तासुरात थे। बड़े खुश मालूम हो रहे हो, क्या कोई खजाना मिल गया है? इमरान ने उसे गौर से देखते हुए कहा, खजाना नहीं, खजाने। मैंने आपके लिए बड़े बड़े खजाने तलाश कर लिए हैं। खालिद बिन यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड। क्या वो खजाने इतने बड़े हैं कि हम ज़्यादा नहीं तो एक एक शादी कर सकें? इमरान ने कहा तो उन सबकी होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं उन खजानों की बात नहीं कर रहा, मेरा कहने का मतलब था कि मैंने आपके 3 काम कर लिए हैं। खालिद बिन यूसुफ ने कहा, शादी में भी 3 काम ही आते हैं, मंगनी, निकाह और फिर वलीमा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्लैक डिक के 4 सरबराह जिनके नाम सर डोगान, सर गोस्टर, सर जान और सर टमूथी हैं, उन 4 को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। वो 4 मुख्तलिफ मेकअप और मुख्तलिफ नामों से अलग अलग रहते हैं। सर डोगान क्वीन रोड के कमर्शियल प्लाजा के ऊपर एक लग्जरी फ्लैट में रहता है। सर गोस्टर इलाका वारचल के गांव एगान में मुंतकिल हो गया है, जबकि सरजान चूँकि बीमार है इसलिए तिल अवीव के सबसे बड़े मिलिट्री अस्पताल के स्पेशल रूम में पहुंचा दिया गया है। और सर टमूथी एकेडमी आबदोज में मौजूद है। खालिद बिन यूसुफ ने कहा। फिर उसने उन 4 के बारे में इमरान को दूसरी तफसीलात बता दी शुरू कर दी कि लग्जरी फ्लैट का नंबर कौन सा है, सर गोस्टर वारचल गांव में कहाँ है
اور سر جان کو ملٹری ہسپتال میں کہاں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سر ٹموتھی ایٹمی آبدوز میں سمندر کے کس حصے میں موجود ہے۔ گڈ، یہ ساری معلومات تم نے کہاں سے لی ہے؟ عمران نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، سیدھی سی بات ہے، میں نے اسرائیل میں اپنے محبت چھوڑ رکھے ہیں۔ ان معلومات کے لیے کچھ ان سے پوچھا تھا، کچھ معلومات کے لیے مجھے حقیر رقم خرچ کرنا پڑی۔ یہاں یہودیوں کے خلاف معلومات جمع کرنے والی ایجنسیوں سے بہت سی معلومات مل جاتی ہیں، خالد بن یوسف نے کہا۔ گڈ، ان ایجنسیوں کے بارے میں معلومات، ان کے فون نمبر اور ایڈریس مجھے بھی دے دو تاکہ وقت ضرورت میں بھی ان سے کام لے سکوں۔ عمران نے کہا، ضرور، میں آپ کو ان کی مکمل لسٹ دے دوں گا۔ خالد بن یوسف نے کہا، SF میزائل اور اس کے موجد کے بارے میں کیا معلوم کیا ہے تم نے؟ ڈاکٹر گولسٹن اپنے ایجاد کردہ میزائل کے ساتھ بلیو ہاؤس میں ہے، بلیو ہاؤس کے نیچے اس نے اپنی تجربہ گاہ بنا رکھی ہے اور وہ وہیں رہتا ہے، خالد بن یوسف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے بلیو ہاؤس؟ عمران نے پوچھا۔ تل ابیب کے شمالی کنارے پر ارکالا نامی پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ایک سرمئی رنگ کی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر ہیوی ہاؤس ہے، وہ پہاڑی مصنوعی ہے، اسے اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ دوسری پہاڑیوں کے ساتھ وہ بھی دیکھنے میں اصلی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر گولسٹن نے اس پہاڑی اور بلیو ہاؤس کی حفاظت کا ہاتھ ہوا انتظام کر رکھا ہے۔ ارد گرد کی پہاڑیوں اور وادیوں میں اسرائیلی آرمی کا کنٹرول ہے، وہاں ایک بیس کیمپ بھی ہے اور جنگی ہوائی اڈہ بھی، جہاں گن شپ ہیلی کاپٹروں کے ساتھ فائٹر جہاز بھی پرواز کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ وہاں ایسے راڈار سسٹم بھی لگائے گئے ہیں جن سے بلیو ہاؤس کی طرف رینگ کر جانے والی چونٹیاں بھی آسانی سے ان کی نظروں میں آ جاتی ہیں۔ بیس کیمپ میں میزائل لانچر، اینٹی میزائل اور طیارہ شکن توپیں بھی نصب ہیں اور ان اطراف میں عام پروازوں کو بھی جانے نہیں دیا جاتا۔ ویسے بھی ڈاکٹر گولسٹن نے پہاڑی میں بلیو ہاؤس کو جس طرح کیموفلاج کر رکھا ہے، وہاں تک کسی کا پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ اس پہاڑی کے گرد ہائیکم 3 ریز کا حصار ہے، اس لیے اگر اس پہاڑی پر ایٹم بم بھی گرا دیا جائے تب بھی اس پہاڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ خالد بن یوسف نے کہا تو عمران نے بے احتیاط ہونٹ بھینچ لیے۔ بہت سخت انتظام کر رکھا ہے انہوں نے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، خالد بن یوسف نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اور پرائم منسٹر کے بارے میں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے، اس نے ابھی اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی ہے۔ اسرائیلی صدر کو بھی پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس میں کئی جگہوں موجودہ کئی سائنسی مرحلوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے، خالد بن یوسف نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے پرخیال انداز میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، کیا آپ پرائم منسٹر کو بھی ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ کراسٹی نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہونا تو یہی چاہیے، مگر اسے ہلاک کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ یہودیوں کا ملک ہے، ایک یہودی پرائم منسٹر مارا جائے گا تو اس کی جگہ آنے والا نیا پرائم منسٹر بھی یہودی ہی ہوگا، اور مسلمانوں کی بھلائی چاہیں تو یہ ممکن ہی نہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ پرائم منسٹر کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ کراسٹی نے کہا۔ اس کا فیصلہ وقت اور حالات کریں گے، پہلے ہم پرائم منسٹر تک پہنچ تو جائیں۔ عمران نے کہا، اس سلسلے میں آپ کو میری جو بھی اور جہاں بھی ضرورت رہے گی میں آپ کے ساتھ ہوں عمران صاحب، خالد بن یوسف نے کہا۔ فی الحال تو تم مجھے اسرائیل کا ایک جامع نقشہ لا دو، میں ان تمام پارٹس کو مارک کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہدف میں ہے۔ عمران نے کہا، اوکے، میں نقشہ لا دیتا ہوں، خالد بن یوسف نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمیں بیک وقت 6 ٹارگٹس پر کام کرنا ہے۔ ہمارے 4 ٹارگٹ بلیک ڈک کے 4 سربراہ ہیں جو مختلف مقامات پر ہیں، 5واں ٹارگٹ SF میزائل اور اس کا موجد ہے، اور ہمارا 6واں ٹارگٹ پرائم منسٹر ہے۔ اس کا فیصلہ اب تم کرو کہ ہمارے کتنے گروپس بنیں گے اور ان کے ٹارگٹس کیا ہوں گے، جولیا نے کہا۔ گروپ بنانے کی حامی تم بھر چکی ہو، ٹارگٹس بھی تم چوز کر لو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب ہم 2 گروپ بنائیں گے، ایک گروپ میرا ہوگا جس میں میں، کراسٹی اور سالیہ ہوں گی، دوسرا گروپ صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر، ریڈ ایگل، نعمانی، ہاور، چوہان اور صدیقی کا ہوگا، جولیا نے کہا۔ ارے تم نے گروپ بنا بھی لی اور اپنے ساتھیوں کی تعداد بھی پوری کر لی، ان گروپ میں میں کہاں ہوں؟ عمران نے چونک کر کہا۔ گروپ بنانے پر اس کے ساتھی بھی حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم ہم سے الگ رہ کر کام کرو گے؟ جولیا نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ الگ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، میرا گروپ SF میزائل کو تباہ کرے گا اور ڈاکٹر گولسٹن کو ہلاک کرے گا۔ دوسرے گروپ میں جو افراد ہیں یہ بلیک ڈک کے سربراہوں کو ہلاک کریں گے۔ اس کے لیے یہ سب اپنی اپنی مرضی اور پسند کا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں۔ رہے تم، تو تمہاری ذمہ داری پرائم منسٹر تک پہنچنے کی ہوگی۔ تم اسے کیا سبق سکھانا چاہتے ہو یہ تم جانتے ہو، اس لیے پرائم منسٹر کے خلاف جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے، جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ارے باپ رے، اتنا بڑا اور مشکل ٹارگٹ تم نے مجھے دے دیا، یہ تو ناانصافی ہے، سراسر ناانصافی، عمران نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ کوئی ناانصافی نہیں، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر مجھے تم احتیاط دے رہے ہو
तो उसे मानना भी तुम्हारा फर्ज होगा। अब तुम इनकार नहीं कर सकते, जूलिया ने सख्त लहजे में कहा। इनकार? मगर मैं अकेला? अरे किसी एक तो कोई एक तो मेरे साथ रहे। मैं कमज़ोर और नातवा इंसान हूँ। इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर का बोझ मैं अकेला कैसे उठाऊंगा? इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। मैंने जो फैसला करना था कर लिया, मानना या ना मानना तुम पर मुनहसिर है, जूलिया ने कहा। लेकिन मिस जूलिया, क्या आप तीनों इतने बड़े टारगेट को हिट कर लेंगी? तनवीर ने कहा। हाँ, मुझे खुद पर, क्लास्टी पर और सालिया पर भरोसा है, जूलिया ने स्पार्ट लहजे में कहा। मगर तनवीर ने कहना चाहा। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। बोलो इमरान, तुम्हें मेरा फैसला कबूल है या नहीं? तुम्हारे दूसरे फैसले के लिए मैं एक बार तो क्या 3 बार कबूल है कह सकता हूँ। मगर इमरान ने मसमसी सी सूरत बनाते हुए कहा। दूसरे फैसले से तुम्हारी क्या मुराद है? बताया तो था 3 बार कबूल है, कहाँ, कब और किस हालत में कहा जाता है? इमरान ने घबराते हुए कहा तो वो सब बेएहतियात हंस पड़े। जब वो वक्त आएगा तो देखा जाएगा, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। चलो इस बहाने कोई स्कोप तो बना, इमरान ने कहा तो वो सब एक बार फिर हंस पड़े। बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? जूलिया ने सर झटकते हुए कहा। तुम्हारे फैसले के सामने सर तस्लीम हम करने के सिवा और कोई चारा तो है तो बता दो, इमरान ने कहा तो उसका जवाब सुनकर जूलिया हंस पड़ी। गुड, ये फैसला तो हो गया। इमरान और मेरे ग्रुप के टारगेट सामने आ चुके हैं। अब तुम सब फैसला कर लो कि तुम्हारे ग्रुप के कौन से मेंबर ब्लैक डिक के किस किस सरबराह पर अटैक करेंगे। जूलिया ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। इसके लिए हमें भी अपने ग्रुप्स बनाने होंगे ताकि हम अलग अलग अपने टारगेट सेट कर सकें, सफदर ने कहा। ठीक है, इमरान लक्ष्य देकर हमें हमारे टारगेट्स काले निशान बता दे तो हम अपने मिशन का आगाज कर देंगे, जूलिया ने कहा तो उन सब ने इस बात में सर हिला दिए। रेड हाक अपने साथियों को तैयार करके कस्बा ओरस की तरफ जाने के लिए गनशिप हेलीकॉप्टर में निकलने ही लगा था कि अचानक ट्रांसमीटर पर उसे कॉल का इशारा मौसूल हुआ। वो अपने साथियों के साथ हेडक्वार्टर की छत पर हेलीपैड की तरफ बढ़ रहा था, जहां गनशिप हेलीकॉप्टर के पंखे गड़गड़ाते हुए गर्दिश कर रहे थे। ओह, कस्बा ओरस से कॉल, रुको मैं अभी आता हूँ। रेड हाक ने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उस पर एक मखसूस कोड देखकर चौंकते हुए कहा और फिर वो तेजी से मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट की आवाज़ में चूंकि वो कॉल करने वाले की आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुन नहीं सकता था, इसलिए वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आ गया। यस, रेड हाक स्पीकिंग। एक पुरसुकून और खामोश आवाज़ सुनाई दी। बेरोफिन बोल रहा हूँ चीफ। क्या रिपोर्ट है? चीफ, परिंदे पिंजरे से निकल गए हैं, दूसरी तरफ से बेरोफिन ने कहा तो रेड हाक बेएहतियात उछल पड़ा। ओ, क्या कह रहे हो? कब और कैसे निकल गए हैं? रेड हाक ने हैरान होते हुए कहा। वो कैसे निकले हैं ये तो मुझे मालूम नहीं हो सका, अलबत्ता अंदर के आदमी ने मुझे हतमी रिपोर्ट दी है कि 11 परिंदे पिंजरे से निकल चुके हैं और अब वो इसराइल की खुली फैजाओं में हैं। बैड न्यूज़, रियली बैड न्यूज़। क्या तुम्हारे आदमी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो किस तरफ गए हैं? नहीं चीफ, उसके पास इतना वक्त नहीं था, उसने मुझे मुख्तसर से इत्तला दी। आपको मालूम ही है कि पिंजरे की साहत कैसी है। अगर वो ज़्यादा देर बात करता तो उसके पकड़े जाने का भी अंदेशा था, इसलिए उसने मुझसे जो कहा वो मैंने आपको बता दिया है, बेरोफिन ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, अब उस पिंजरे का मुझे कोई ना कोई इंतज़ाम करना ही होगा। वाकई ये पिंजरा हमारे लिए रोज़ बरोज़ सरदर्द बनता जा रहा है। बहरहाल तुम कहाँ हो? मैं पिंजरे की क्यू लाइन पर हूँ चीफ, दूसरी तरफ से बेरोफिन ने कहा। क्या उस तरफ तुमने किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं चीफ, इस तरफ मुकम्मल मेरा होल्ड है, हर आने जाने वाले पर मेरी कड़ी नज़र है। इस तरफ पिछले कई रोज से कोई नहीं आया। लायन सेक्टर 2 की जानिब से इत्तला मिली है कि इस तरफ चंद चरवाहों को आते जाते देखा गया है। क्या था? इन चरवाहों को कमांडर सोटरी ने बाकायदा चेक किया मगर उनमें वो नहीं थे। इन एतराफ़ में चूँकि चरवाहों की आमदोरफ्त जारी रहती है, इसलिए उन्हें उन लोगों को चेक करने में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस देहाती इलाके में वो उन लोगों को आने जाने से रोक भी नहीं सकते क्योंकि इस कस्बे पर भी खालिद बिन यूसुफ का ही होल्ड है। वो हर तरफ से बेरोफिन ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, तब फिर वो चरवाहों के रूप में ही वहाँ से निकले होंगे। क्या कमांडर सहोट्रे ने उनकी मुकम्मल चेकिंग की थी? रेड हाक ने कहा। यस चीफ, उनके पास जदीद कैमरे और जदीद तरीन आलात मौजूद हैं। कमांडर सोट्रे उनकी भरपूर चेकिंग करते हैं। जब तक वो किसी से मुतमईन नहीं हो जाते वो उसे जाने नहीं देते, बेरोफिन ने कहा। वो लोग तरन वाला नहीं है बेरोफिन। कमांडर सोट्रे को बेवकूफ़ बनाना उनके लिए बहुत आसान है। वो जिस किस्म का मेकअप करते हैं उनको ट्रेस करने में जदीद से जदीद तरीन हालात भी बेकार हो जाते हैं। बहरहाल तुमने अच्छा किया जो मुझे बर वक्त खबर देकर मुझे मुहतात कर दिया। मैं उनका शिकार करने के लिए पिंजरे की तरफ ही जाने का इरादा कर रहा था। अब वो आज़ाद फ़िज़ाओं में है तो मैं उनका शिकार भी आज़ाद फ़िज़ाओं में करूँगा।
وہ میری جانب سے چھپ نہیں سکتے، میں انہیں ہر حال میں ڈھونڈ نکالوں گا۔ ایک بار وہ میرے ہاتھ آ گئے تو پھر سوائے موت کے انہیں اور کچھ نہیں ملے گا، ریڈ ہاک نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس چیف، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ بیروفن نے کہا۔ تم اپنی ڈیوٹی پر جاؤ اور اندر کے آدمی سے رابطہ رکھو، اس سے کسی طرح یہ معلوم کرو کہ وہ پنجرے کے کس رستے سے نکلے ہیں۔ اگر ہمیں پنجرے میں داخل ہونے کا محفوظ رستہ مل جائے تو ہم اندر جا کر اس پنجرے کی دھجیاں اڑا دیں گے، ریڈ ہاک نے کہا۔ یس چیف، میں کوشش کرتا ہوں۔ اوکے، ریڈ ہاک نے کہا اور اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے رابطہ ختم کر دیا۔ ہاں، تو وہ لوگ اسرائیل میں داخل ہو چکے ہیں، ٹرانسمیٹر آف کرتے ہی ریڈ ہاک نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کا تناؤ بڑھ گیا تھا، وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں بددستور اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ریڈ ہاک نے انہیں اپنی طرف بلایا اور انہیں واپس میٹنگ روم میں جانے کا اشارہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک بار پھر میٹنگ روم میں موجود تھے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر؟ آپ کے چہرے پر بے پناہ تناؤ نظر آ رہا ہے، گلوشیا نے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھ ہی قصبہ اور اس سے نکل کر اسرائیل میں داخل ہو چکے ہیں، ریڈ ہاک نے کہا تو اس کی بات سن کر وہ سب بری طرح سے اچھل پڑے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چیف؟ گلوشیا نے حیرت سے منہ پھاڑتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے قصبہ اورس کے قریبی گاؤں سے ایک سیکشن انچارج نے مجھے کال کی، اس کا ایک محبر قصبہ اورس میں موجود ہے، جس نے انچارج کو اطلاع کر کے ان کے نکلنے کی اطلاع دی تھی۔ قصبہ اورس میں چونکہ خالد بن یوسف نے ٹرانسمیٹر چیکر سسٹم لگا رکھا ہے، اس لیے محبر طویل کال نہیں کر سکتا۔ اس نے مختصر کال کر کے انچارج کو بتایا ہے کہ وہ سب قصبے سے نکل گئے ہیں، ریڈ ہاک نے کہا۔ او مگر وہ کس راستے سے نکلے ہوں گے؟ آپ نے قصبہ اورس کے ارد گرد حفاظتی یونٹ بٹھا رکھے ہیں، ان کی نظروں میں کوئی آئے بغیر کیسے قصبہ اورس سے گزر سکتا ہے؟ ریمنڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ قصبہ اورس کے مغربی حصے میں ایک گاؤں ہے چیاگو، وہ دیہاتی علاقہ ہے جہاں مویشیوں کے لیے عام طور پر چارہ کاش کیا جاتا ہے۔ اس طرف قصبہ اورس کے چرواہوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ اس گاؤں پر بھی خالد بن یوسف کا ہولڈ ہے، لیکن چونکہ وہاں حفاظتی انتظامات نہیں، اس لیے میرا آدمی اس جگہ موجود ہے۔ ان کے پاس جدید آلات موجود ہیں جن سے وہ قصبہ اورس سے آنے جانے والے چرواہوں پر نظر رکھتے ہیں۔ عمران اور اس کے ساتھی میک اپ کے ماہر ہیں، اور وہ میک اپ کے لیے جو کیمیکلز استعمال کرتے ہیں انہیں جدید آلات بھی چیک نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ یقیناً وہاں سے چرواہوں کے روپ میں نکلے ہوں گے، اور کمانڈر سوٹرے انہیں ٹریس کرنے میں ناکام رہا ہوگا، ریڈ ہاک نے کہا۔ او اگر ایسی بات تھی تو آپ کو اس طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی، ڈچ مین نے فوراً کہا۔ ہاں لیکن میں چونکہ دوسرے معاملات میں الجھا ہوا تھا، اس لیے اس سیکٹر پر میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا۔ بہرحال عمران اور اس کے ساتھی قصبہ اورس میں ہوں یا اسرائیل میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو سارے اسرائیل میں تلاش کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے اب ہمیں عمران کے ذہن کو سامنے رکھ کر ان کے خلاف کام کرنا ہوگا، ریڈ ہاک نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ؟ گلوشیا نے کہا۔ ہاں، عمران اور اس کے ساتھی جس مشن پر آئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ بلیک ڈک کے سربراہوں کو ہلاک کریں گے۔ ایس ایف میزائل اور اس کے موجود ڈاکٹر گولسٹن اور اسرائیلی پرائم منسٹر ان کے ٹارگٹس ہیں۔ ہمیں اب ان ٹارگٹس کو کور کرنا ہوگا۔ جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھ ان ٹارگٹس پر پہنچیں گے، ہم انہیں گردنوں سے دبوچ لیں گے، ریڈ ہاک نے کہا۔ یہ مناسب ہے، بہت ہی مناسب ہے۔ اس طرح عمران اور اس کے ساتھی کو بچ نکلنے کا کوئی رستہ بھی نہیں مل سکے گا، گلوشیا نے کہا۔ ہاں، عمران اور اس کے ساتھیوں کے 6 ٹارگٹس ہیں، تم سب اپنے اپنے سیکشن لے کر ان ٹارگٹس کا احاطہ کر لو۔ البتہ میں پرائم منسٹر کو کور کروں گا، ریڈ ہاک نے کہا۔ یس ڈاکٹر، ان سب نے متفقہ ہو کر کہا۔ اوکے، اس سلسلے میں اگر مزید بات کرنی ہے تو بھی کر لو، اس کے بعد تم سب اپنے اپنے طور پر کام کرو گے۔ مجھے اپنے آدمیوں کی حفاظت اور عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت چاہیے، ہر صورت میں، ہر حال میں۔ اوکے، ریڈ ہاک نے سخت لہجے میں کہا۔ یس ڈاکٹر، آپ بے فکر رہیں، ان سب نے کہا، اور پھر وہ ریڈ ہاک سے مزید ہدایات لینے اور اپنے اپنے مشورے دینے میں مصروف ہو گئے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو خالد بن یوسف نے راتوں رات قصبہ اورس میں موجود ایک زمین دوز سرنگ سے نکال کر اسرائیل پہنچا دیا۔ یہ سرنگ قصبہ اورس میں انتہائی گہرائی میں اور بے پناہ طویل بنائی گئی تھی، جس کو تیار کرنے کے لیے خالد بن یوسف نے اور اس کے ساتھیوں نے جدید مشینری کا استعمال کیا تھا، اور اس سرنگ کو بنانے کے لیے انہیں کئی سال لگ گئے۔ سرنگ تقریباً 1 میل لمبی اور کئی گز چوڑی تھی، جہاں پانی، روشنی اور ہوا کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ سرنگ میں ہیوی جیپیں موجود تھیں، جن میں خالد بن یوسف اور اس کے ساتھی اسرائیل آتے جاتے رہتے تھے۔ اس سرنگ کو چونکہ نہایت خاموشی سے بنایا گیا، اس لیے اس سرنگ کے بارے میں سوائے خالد بن یوسف اور اس کے چند مخصوص ساتھیوں کو کسی کے کوئی خبر نہ تھی۔ خالد بن یوسف نے سرنگ میں سائنسی آلات نصب کرا رکھے تھے، اس لیے سرنگ کو جدید سے جدید آلات بھی چیک نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ سرنگ اسرائیل کی نظروں سے بچی ہوئی تھی، اور خالد بن یوسف اس سرنگ کا خاطر خواہ فائدہ اٹھا رہا تھا۔
سرنگ قصبہ عرس سے ہوتی ہوئی دور ملحقہ گاؤں کراس کرتی ہوئی اسرائیل کے ایک بڑے قصبے سے تیانگ کی شمالی پہاڑیوں میں نکلتی تھی۔ تیابنگ کی پہاڑیاں چونکہ پیش در پیش تھیں، اس لیے اس طرف عام لوگوں کا آنا ناممکن تھا۔ اس طرف گہری کھائیاں اور دلدلوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ خالد بن یوسف نے سرنگ کو اس انداز میں بنایا تھا کہ وہ ان کھائیوں اور دلدلوں کی سائڈوں سے ہو کر گزرتی تھی اور وہ پہاڑی علاقوں میں آسانی سے داخل ہو جاتے تھے، جہاں وہ مختلف ٹریکوں سے گزر کر تیابنگ میں آ جاتے تھے اور پھر تیابنگ سے وہ آسانی سے اسرائیل میں پہنچ جاتے تھے، جس کے لیے وہ عام سفری ذرائع استعمال کرتے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بھی خالد بن یوسف خود تیابنگ لایا تھا، جہاں سے وہ عام دیہاتیوں کے میک اپ اور لباسوں میں مختلف بسوں میں سوار ہو کر الگ الگ راستوں پر ہو لیے تھے۔ عمران نے نقشے پر مارکنگ کر کے ان سب کو ان کے ٹارگٹس کے بارے میں تفصیلات بتا دی تھیں اور خالد بن یوسف نے ان کو مطلوبہ سامان بھی دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اب اس وقت مشن پر کام کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا اور پھر وہ سب اپنے اپنے رستوں کی جانب چل پڑے۔ عمران چونکہ اکیلا تھا اور اسے اسرائیلی پرائم منسٹر کے پاس پہنچنا تھا، اس لیے وہ ان سب کو چھوڑ کر ایک بس میں سوار ہو گیا جو پہلے تل ابیب اور پھر یروشلم کی طرف جاتی تھی۔ اسرائیلی پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر ہاؤس یروشلم میں ہی تھا۔ عمران نے یروشلم میں آ کر ایک بار پھر اپنا حلیہ بدلا اور ایک عام سے ہوٹل میں آ گیا۔ اس کا سفری بیگ اس کے پاس تھا جس میں اس کی ضرورت کا سامان تھا۔ اس مشن میں خالد بن یوسف ان کے ساتھیوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر عمران نے اسے سختی سے روک دیا اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ چونکہ ریڈ ایگل اور ابو قاسم موجود ہیں، اس لیے فی الحال انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر کسی گروپ کو اس کی ضرورت ہوئی تو وہ اسے کال کر لیں گے۔